12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا. اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں. ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا. یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے. ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا. بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے. فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں. آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ. امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. عائشہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں. اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے. نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں. حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی. بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابا تو، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال. اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے. فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی. تھوڑا پانی دیجیے. تو کیا کہا؟ فاطمہ تم غم نہ کرو، فاطمہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو. اے فاطمہ، ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا، تھوڑا ہلکا کیا. لیکن مکمل ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات کہی، فاطمہ پریشان مت ہوئیے، میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بعد
سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا، مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم آ رہی ہو میرے پیچھے پیچھے۔ یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو مسکرائیں۔ اچھا، موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر، میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملوگی، تو مسکرا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں۔ صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، بیٹا بنگلور لے کے چلو، بیٹا دلی ایمس میں لے کے چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں۔ اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں، روتے نہیں، چیختے نہیں، نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے۔ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے، یہ دعا مانگنا حرام ہے، ایسا نہیں مانگ سکتے ہو آپ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت جلدی دے دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو آپ۔ صرف بہت ضروری ہو، پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، الجھنے ہوں، ٹینشن ہو، تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہو تب۔ لیکن ہم موت کی تمنا کیوں کرتے معلوم ہے؟ 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کیسے ہوگا؟ آج کل بغیر گاڑی دیے ہوئے، بغیر انٹرنیشنل بھیکاری کا پیٹ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی، اس لیے ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں۔ یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں، یہ ہماری اپنی الجھنیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا، اچانک ہونٹ ٹھلنے لگے اور آواز بند ہو گئی۔ ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے۔ دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا لوگوں، نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلاموں ان کا خیال رکھنا، جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا۔ ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا، دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا، تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت، اسی پر آپ کی آنکھیں ٹک گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی میں مجھے داخل کر دے، مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے۔ اے اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں، جہاں شہداء کرام ہیں، جہاں تیرے اولیاء اللہ، تیرے دوست، تیرے بزرگ بندے ہیں، انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے۔ آپ نے یہ آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا اور اس
اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا. فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی. واکر بابتا منا جا برب بندہ واکر بابتا من جنت الفردوسی ماوا واکر بابتا الى جبریل ننا. ہائے میرے ابو منا جا برب بندہ, آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے. جملوں پر غور کرو. بہت آسان ہے تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے, بہت آسان ہے تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے, بہت آسان ہے تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے, لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ 12 تاریخ تھی, ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں, اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ, واکر بابتا منا جا برب بندہ. ہائے میرے ابو, آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی, یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی, کیا گزرے گی. اے اللہ کے نبی, اے میرے ابو آپ چلے گئے. دوسرے جملے پر غور کرو, واکر بابتا من جنت الفردوس ماوا. اے ابو, آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا, آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے, آپ تو جنت الفردوس چلے گئے. تیسرے جملے پر غور کرو, واکر بابتا الی جبریل ننا. اے ابو, اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا, اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں. اے ابو, میں جبریل کو منع کر دوں گی, اب وہ قرآن لے کر نہ آئے. اے ابو, اب میں جبریل کو روک دوں گی, اب وہ قرآن لے کر نہ آئے. اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا, اس دنیا میں صاحب قرآن اب نہ رہا. ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے. پھر فاطمہ کہتی ہیں, لوگوں 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے. جو مصیبتیں, جو غم میرے اوپر آئے, اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے, میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے, اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے. 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا. اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں, لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں, اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں. ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا, ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا. یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن سنتے جاؤ, حدیث سنتے جاؤ, اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ. ہاں اب سنیے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی, اس کے بعد عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, حضرت علی نے, پھر صحابہ نے. لوگ آتے گئے, نماز پڑھتے گئے. پھر بعد میں
بچوں نے اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے میرے بھائیوں. لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے. لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے. پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی. کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے امی عائشہ ہم رات میں پہنچے ہیں، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو. تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو. کہنے لگے وہ صحابی آیا امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو. تو حضرت عائشہ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھی ہو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو، میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو، مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو. اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو امی عائشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں. یہ اس گھر کا حال ہے. افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے. آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو. اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. کہہ دینا بہت آسان ہے، پھلا نہیں مانتا، پھلا نہیں مانتا، پھلا نہیں مانتا. ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان، تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان، ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں. افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان، اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے. میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے، یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا. آؤ میرے بھائیوں آگے چلو، چلو آگے. حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے. لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ اذان دو، وقت ہو گیا ہے. حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو. اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا. اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے، کیا خطا کی، مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے. یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے. لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا. یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو، نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے. چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں. 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا. 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا، اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا، اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا، اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا.
फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा बिलाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा बिलाल तुम मदीने से बाहर थे, टेलीग्राम का और मोबाइल का जमाना नहीं था। आए बिलाल तुम्हारे आने से चंद दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, आए अल्लाह नबी का गम अभी भूला नहीं था क्या? एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। जबान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा बिलाल महीने गुजर गए तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवाज से हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे अरे बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अरे बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े आए हसन है हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वुजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे की रब की कसम, इन जुमलों ने नगमे कयामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसी औरतें बेकाबू होकर छतों पे चढ़ रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे, गोया कि परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हो। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थी, शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है। ये सारी चीजें बेकाबू थी।
عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں. درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں, چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں, اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے. پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے. حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا, رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا, کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو, اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے. آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا, آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا, پریزنٹ نہ پایا. جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی, چکر آئے, اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے, بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے. ان پر چھینٹے مارے گئے, پانی کے چھینٹے مارے گئے, ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے, لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو, میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا. یہ اندازہ تھا, ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن قبر ان کی بھی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے, بار بار نہیں دہراؤں گا. ان کو بھی رخصت ہونا پڑا, لیکن وہی چیز یاد کریے, ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے. دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. پوچھا ہے عثمان, جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے, اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے, کیا بات ہے؟ فرمایا, لوگوں, یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر. جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا, وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا, لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا, جو یہاں ناکام ہوا, وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا. یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال, جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے, لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے, ان کی آنسو گرنے لگتے. ہمیں یہ احساس کب ہوگا, کب ہم جانیں گے, کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے, چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے, اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اذا القوا فیہا سمعوا, بدعمالوں کو, بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا, سمعوا, وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے.
اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دہاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے آئے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، آئے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا۔ وقالوا لو كنا نسمع، آئے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر، یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے۔ فاعترفوا بذنبهم، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے
جلسوں کے نام پر, دین کے نام پر جلسے کرائے, لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہی, گاتی رہی, یہاں تک کہ فیشن اور اوریا کپڑے پہن کر نکلتی رہی, جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئی, لیکن ہم بے بس تھے, ہم ان کو نہیں روک پائے, کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے, انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فاعترفوا بذنبہم, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے, لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا تھا کیا؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نظر ڈال لو, دیکھا ہوگا آپ نے. کہنا پڑتا ہے سخت جملے, نہیں کہنا چاہتا ہوں, تہذیب کے خلاف ہے, لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو, ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو, اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے وہ بھی سن لو, میں نہیں بولوں گا, سمجھدار ہو نا, سمجھ گئے ہوگے. اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو, سننا پڑے گا تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا, یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو, وہ تو میں سنتا ہی ہوں. تمہاری کیا, منسٹروں کی سنتا ہوں, نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں, تم بھی سنا دینا. یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا. فاعترفوا بذنبہم, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, لیکن کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر, دور کر دو جہنمیوں. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا, مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں, تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ ان لن نجمع عظامہ, ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو ایکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان, یہ تیری سوچ ہے, تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ انگلیوں کا پور جانتے نا, اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے. یہی پور تو ہے سب کچھ. ہمارا انگلی, یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے, ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی, فنگر ایک دوسرے سے الگ ہے. آپ دیکھ لیجئے, ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں, آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, یا پاسپورٹ وغیرہ, تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا, یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے. کیا نام ہے مولانا جرجیز, جھوٹ بول کے جا رہے ہیں, کیا نام ہے, پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز, بھاگنا ہے. مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو, جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں, سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے, جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے, تو سلیمان نہیں جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی, آپ کے فنگر سے الگ ہیں, اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے, اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ, یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو. کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا, ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا, یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے, صحیح ہے, اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے, ایک جیسا.
اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں، پور میں جو فنگر ہوتے ہیں، جو نشانات ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ویسا ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ تو ہڈی کی بات کر رہا ہے، تو ہڈی کی بات، جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو، پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو، ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے، چھپ جائیں گے، چھپ نہیں سکتے۔ اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں، بھگائے گئے ہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیس اس کرسی سے اٹھ کر، اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات۔ اگر کوئی چاہ لے، اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا، کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے، کیس تو بعد میں ہوا تھا، اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے۔ وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد، نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر۔ اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو، مرغی چوری، انڈا چوری، کتاب چوری، یہ کیس لگ رہا ہے، انڈا چورائے گا وہ، کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، حالت دیکھیے آپ۔ اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا، ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے، تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے، اللہ نے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے، ارے ہڈیاں تو چھوڑو، ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے۔ انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے، گناہ میں لذت ہے نا، گناہ میں انجوائے ہے، گناہ میں مزہ ہے، گناہ میں لطف ملتا، تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے، اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن آئے گا، تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی، آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ۔ ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی، ارے کب آئے گی، ارے بتاؤ نا کب آئے گی۔ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے، یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔